بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے اس سبجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا تھا اس کی مسجد کے آداب اور اس کے احکام جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس سلسلہ میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مساجد کو بنانے والے اور ان کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں
ان کی جو نشانیاں اور علامات بیان کی اور ان کی جو خوبیاں اور صفات بیان کی، ہم نے بھی الحمدللہ تعالی اختصار کے ساتھ ان کا ذکر ضرور کیا۔ وہ بیسکلی طور پر 5 صفات ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے صرف کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مساجد کو بنائے یا ان کو آباد کرے، اس کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ایمان، صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا آخرت پر مضبوط ایمان۔ اور ہم نے یہ کیا تھا کہ دونوں صفات کا بیسکلی طور پہ مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کے مسجد کو آباد کرنے والا جو شخص ہے، اس کے عقائد جو ہے، عقیدہ اس کا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر جگہ پہ یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں جب بیان فرمایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے عقائد کی لسٹ جو ہے اس کو گن کے واضح کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے اعمال جو ہیں ان کو اسی ترتیب کے ساتھ ہر جگہ پہ بیان کیا جائے، یہ کلام کی حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ آگے علامت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ وہ ایسی صفات کے بندے ہوتے ہیں جو کہ نماز کو قائم کرنے والے۔ تیسری صفت کیا ہوئی؟ نماز کو قائم کرنے۔ چوتھی صفت جس کا اس مقام پہ تذکرہ فرمایا وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دنیا کا کوئی خوف جو ہے وہ انہیں دین سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ 5 صفات جو ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ ذکر فرمایا۔ مسئلے کا اور اس کی نوعیت کا بیان تو آپ سمجھ چکے پچھلے جمعۃ المبارک میں، لیکن آج میرا یہ خیال بن رہا تھا کہ ان مبارک شانوں کے حوالے سے کوئی ایک مثال جو ہے وہ عرض کر دی جائے، چونکہ جب ایک مسئلے کی نوعیت ہوتی ہے پھر اس میں اگر کسی مثال کا اور ایگزامپل کا اضافہ ہو جائے تو پھر بندہ بات کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کے وہ روشن مینار جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان ہدایت کے ستارے قرار دیا، یعنی صحابہ کرام۔ کون سا طبقہ بولیے؟ صحابہ کرام جو ہیں، ان کی مبارک جو زندگیاں ہیں، وہاں سے ہم نے وہ چند چیزیں اس حوالے سے بیان کرتے ہیں تاکہ صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تو سب سے پہلے اس کتاب سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور فیض یاب ہوئے وہ حضور کے صحابہ ہیں، اور ان کے اوپر جو سب سے بڑا کرم تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس کتاب سے ہی صرف فیض یاب نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اس کتاب کے مفہوم، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت، اس کی فورکلاری اور اس کے احکام جو ہیں وہ سارے کے سارے براہ راست حضور علیہ السلام سے حاصل کیے۔ ان کی جو مبارک زندگیاں تھیں وہ ان آیات کی تعبیر اور تعبیر ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں آپ دیکھیں تو عقائد کے معاملے میں اتنی پختگی تھی کہ کائنات کی کوئی بھی چیز، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی خوف،
حتیٰ کہ ایک ہوتا ہے سوشل قسم کا خوف، اور ایک ہوتا ہے کہ جس میں بندے کا خدا نہ خواستہ جسم، اپنی جان اور جسم بھی محفوظ نہیں رہتا. ان کو کسی قسم کا تشدد جو ہے وہ بھی ان کے عقیدے کی مضبوطی سے ہٹا نہیں سکا، ان کے عقیدے کی مضبوطی سے ہٹا نہیں سکا. وہ اپنے عقائد پر یوں ثابت قدم رہے کہ کائنات ان کی ثابت قدمی کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. آپ حضور علیہ السلام کی سیرت پاک میں اور صحابہ کی مبارک سیرتوں میں پڑھیے کہ وہ صحابہ جنہوں نے خاص طور پر اولین دور میں اسلام قبول کیا تھا، جب کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یا کلمہ پڑھنا یا اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہنا، یہ سوائے اس کے کہ بندہ اس معاشرے کے خطرات کو دعوت دے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. مگر اس عالم میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں، انہوں نے استقامت کا پہاڑ بن کر عقائد کو اپنے دلوں میں مضبوط کیا، اور سارے جسمانی تشدد سہنے کے باوجود عقائد کو چھوڑنے کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود نہ تھا. جیسے حضور علیہ السلام کی سارے صحابہ اس کی مثال ہے، مگر اس کی ایک بہت بڑی مثال آقا دو جہاں کے صحابہ میں حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیرت پاک میں پیش کی. آپ کے علم ہے کہ مکہ معظمہ میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا، اور اولین لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا، کیونکہ آپ غلام تھے، جو مالک تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے یہ ایمان قبول کر چکا ہے، تو اس نے ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ کسی طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ اور ایمان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. ہر طریقہ اس نے استعمال کیا جو وہ کر سکتا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا، حضور علیہ السلام کا نام لینا چھوڑ. حتیٰ کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خود اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دفعہ مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے گیا، تو فرماتے میں نے مکہ معظمہ میں کی گلیوں میں دیکھا کہ ایک غلام ہے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلام ہے، اس کی گلی، اس کی گردن میں لوگوں نے جو ہے وہ رسی ڈالی ہوئی، گردن میں رسی ڈالی ہوئی، اور رسی ڈال کے اس کو مکہ کے جوان جو ہیں، بچے جو ہیں، ینگسٹر جو ہیں، اس کو گلے میں رسی ڈال کے اس رسی کو کھینچتے ہیں اور بلال کو مکے کی گلیوں میں لیے پھرتے. وہ رسی جب کھینچتے تھے تو امیہ بن خلف نے جن لڑکوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگا رکھی تھی، یعنی مکہ معظمہ کے جو ینگسٹر بچے تھے ان بچوں کا کھیل بنا دیا گیا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کھیل بنا دیا گیا. گلی میں رسا ڈال لیتے، گردن میں، گلے میں رسا ڈال لیتے، پھر ان کو کھینچتے سارا دن، کبھی کسی جگہ پہ معاذ اللہ گراتے، کبھی کسی جگہ پہ ان کو گراتے، اور وہ گردن میں بار بار رسی کے پڑنے سے، کھینچنے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پڑ گئے، وہ بل پڑ گئے تھے، اس کے نشان پڑ گئے تھے رسی کے. کہتے کیا تھے وہ مالک؟ کہتا تھا بس اس اللہ کا نام لینا چھوڑ دو جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تبلیغ کی، اس کا نام لینا چھوڑ دو. لات و عزا، آپ کو پتہ بڑے بڑے بت تھے مکے والوں کے، وہ کہتے کہ لات و عزا کی پوجا کرو، اس کی بات کرو،
حضور جس رب کا تعارف کرواتے ہیں اس رب کا نام بھی لینا چھوڑ دو. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ظلم اور ہوا کہ ان کا مالک جو ہے وہ آپ کو اکبر تو صبح کے ٹائم پہ بھوکا رکھتا, پیاسا رکھتا, اور جب دوپہر کا وقت ہو جاتا اتنی دیر میں کوئی شدید بھوک لگ جاتی, تو اس بھوک اور پیاس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مکہ معظمہ کی تپتی ہوئی ریت پر, ایسی تپتی ہوئی ریت کہ جس کے حوالے سے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ پتھر اور وہ کوئلے اور وہ انگارے اور وہ ریت اتنی تپتی ہوئی گرم ہوتی تھی کہ اگر اس کے اوپر گوشت ڈال دیا جاتا تو وہ گوشت بھی روسٹ ہو جاتا, بھن جاتا. اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاتے. پھر اس وجہ سے کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت کی وجہ سے جو تکلیف انہیں پہنچ رہی ہے, اس شدت کی وجہ سے وہ اٹھ کے کہیں بھاگ نہ جائیں, کہ وہ برداشت نہ کر سکے تو آگے کہیں دوڑ نہ سکیں, اس سے روکنے کے لیے پھر ان کے سینہ اقدس پر بڑے بڑے پتھر لا کے رکھ دیتا ہے. مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کو ماننا چھوڑ دو, حضور علیہ السلام کا دین ہے اس کو چھوڑ دو, ترک کر دو. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے جب وہ یہ مطالبہ کرتا کہ اپنے عقائد چھوڑ دو, اپنے نظریات چھوڑ دو, اپنا عقیدہ چھوڑ دو, حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو, وہ جو سارا کچھ کہتا تھا, حضرت بلال اس کے جواب میں احد احد کے نعرے مارا کرتے. وہ کہتا وہ بھی رب ہے, وہ بھی رب ہے, وہ بھی رب, وہ دیکھو سن حرم میں ہم نے کتنے رب معاذ اللہ بنا کے رکھے. بلال کہتے ہیں نہیں, ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے, احد وہ ایک ہی ہے جس کی پہچان ہمیں مصطفیٰ نے کرا دی ہے. یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ عقیدہ اس کا جو شخص مسجد کو آباد کرنا چاہتا ہے, جو مسجد کو بنانا چاہتا ہے, جو مسجد میں خدمت کرنا چاہتا ہے, اس کا اپنا عقیدہ ہی اگر ڈاواڈول ہو. دیکھیے نا, اپنے ایک دعوت دیں گے کہ یہ مسجد آپ نے بنائی ہے, یہ مرکز آپ نے بنایا, لوگوں کو کہ آؤ جی مل کے ہم نماز پڑھیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, جو بلانے والا ہے اس کا اپنے عقیدہ کا سبا سترہ ناس ہوا ہے. اسی قرآن کی نے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے گھر کو آباد وہ کرے گا جس کا اپنا عقیدہ مضبوط ہو. اور ایمان باللہ کی حضرت بلال دہائی دیتے تھے, حتیٰ کہ ایک روز آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے قریب سے گزرے تو آپ کے پر تشدد ہو رہا تھا اسی طرح, اور حضرت بلال نیچے احد احد کے نعرے مار رہے تھے. حضور علیہ السلام قریب سے گزرے, حضور نے ارشاد فرمایا بلال, جی حضور فرمایا سینجی کا احد احد بلال. حضور فرماتے ہیں اے بلال, جس احد احد کے نعرے مار رہے ہو وہی عنقریب تمہیں نجات بھی عطا فرما دے. حضور کی حوصلہ افزائی کرتے جب ان کو ظلم میں پستا ہوا دیکھتے ہیں. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آخری دن آیا, جب آپ کا وصال پاک ہونے آیا, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ آخرت دیکھیے کتنا مضبوط تھا. یہ دو شرائط قرآن مجید نے بیان کی. عقیدہ آخرت کتنا مضبوط تھا, اتنا مضبوط تھا کہ جب آخری دن ہوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری کی کیفیت میں آپ کی زوجہ نے دیکھا. ساتھ نے وہ بیوی تھی, زوجہ تھی, پریشان ہو گئی. سمجھ آ گئی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دن آ گیا. اس غم میں, اس کیفیت میں ان کی جو زوجہ محترمہ تھی, ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, واہ حزنا ہو, ہائے افسوس, ہائے افسوس, ہائے رنج, ہائے مصیبت, ہائے غم. ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے.
جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کہنا. حضور پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ کہو کہ واہ 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 کیسی خوشی کا دن آ گیا ہے. یہ حضرت بلال حبشی کے الفاظ. فرمایا ایسے نہ کہو کہ بڑے غم والا دن ہے، بڑے افسوس اور رنج والا دن ہے. فرمایا یہ کہو کہ کتنی خوشی کا دن آ گیا ہے، کتنی مسرت کا دن آ گیا، کتنا عظیم دن آ گیا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہو کہ بس آج آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، کل مجھے حضور کا اور پہلے گزرے ہوئے صحابہ کا دیدار ہو جائے. فرمایا یہ تو خوشی کا دن ہے، یہ تو مسرت کا دن ہے، یہ تو فرحت کا دن ہے، یہ تو عظیم الشان دن ہے کہ آج آنکھ بند ہوگی، صبح مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. آخرت پر اتنا کامل یقین، آخرت پر اتنا کامل یقین. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابیات، حضور کے اہل بیت، یہ حضور علیہ السلام سے بعض وقت ایسے سوالات پوچھ بھی لیا کرتے تھے. جیسے آپ کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پوچھا حضور جب آپ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر جائیں گے تو ہم سب میں سب سے پہلے وہ کون سی خوش نصیب ہے جس کی آپ سے ملاقات ہو سکے؟ بولیے اتنا کامل یقین تھا آخرت کا، اتنا کامل یقین تھا کہ جو ہی ہم وصال کر دیں گی ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دی جائیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے وہ پہلے میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے. امہات المومنین کہتی تو ہم تنکے لے کر نا چھوٹے چھوٹے تو ہم پھر اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگ گئے کہ اب یہ دیکھیں ہاتھ لمبے کس کے ہیں. تو فرماتے ہیں بظاہر ہاتھ تو ایک اور زوجہ مطہرہ کے لمبے تھے، مگر وصال کسی اور زوجہ کا ہوا جن کے ہاتھ بظاہر لمبے نہ تھے. جب ان کا وصال ہوا تو اس دن ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تم میں جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے میرے بعد وصال کر کے میری بارگاہ میں پہنچے گی، اس سے مراد یہ تھا کہ تم میں جو زیادہ سخاوت کرنے والی ہے وہ پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہو. چونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ سخی تھی. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ مصیبت والا دن ہے، پریشانی والا دن ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ خوشی والا دن ہے کہ میں مروں گا تو مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. آخرت پر ایمان پختہ ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے. تیسری علامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت اور خوبی بیان کی وہ ہے کہ نماز کا قائم کرنا. وہ کیا ہے؟ بولیے نماز کا قائم کرنا. اور نماز کا قائم کرنا اس کی مثال اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں دیکھیں، اللہ اکبر، ایسی ایسی عظیم الشان کی سیرت پاک میں مثالیں ہیں کہ موجودہ دور کی جس طرح کہ ہم نمازی ہیں، ہم تو ایسی نماز کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہے تو ہم ہی مسلمان اور ہم اسلام کے اوپر بڑا فخر ہے اپنے اسلام کی، بلکہ ہمارا اسلام کو فی سبیل اللہ صرف لڑائی جھگڑی رہ گیا اور ہمارے اندر بچ گیا. ان کی صحابہ کرام کی اہل بیت اعظام کی ان کی نمازوں کو دیکھ لیجئے اور اس کے پیرالل اسٹڈی کریں. آپ اس کا موازنہ کریں، آپ اس کا مقابلہ کریں اپنی نمازوں کے ساتھ، اور پھر سوچنا سمجھنا ہمیں چاہیے کہ ان کا بھی وہی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے. ان کا بھی وہی رسول ہے، ہمارا بھی وہی رسول ہے. ان کی بھی وہی کتاب ہے، ہماری بھی وہی کتاب ہے. جس آخرت کو ہم مانتے ہیں اسی کو وہ بھی مانتے تھے، پر میری جان ماننے میں بڑا فرق ہے. ایک ماننا ہے یوٹیوب سے، ایک ماننا ہے نیٹ سے، ایک ماننا ہے زبان سے، ایک ماننا بس خالی خوری سنا کے مان لینا، وہ ماننا اور ہے. اور ان لوگوں کے ماننے کا کیا کہنا کہ نماز کے قیام کی اس سے بڑھ کے مثال کیا ہوگی کہ کربلا کا میدان ہے، امام حسین میں دونوں شانیں جمع ہیں. امام حسین اولاد رسول بھی ہیں، امام حسین اصحاب رسول بھی ہیں. کربلا کا میدان ہے،
6 ماہ کے اپنے بچے سے لے کر 33 سال کے اپنے بھائی تک، حضرت امام حسین کے بیٹے بھی قربان ہو چکے ہیں، حضرت امام حسین کے بھتیجے بھی قربان ہو چکے ہیں، جناب امام حسین کے بھانجے بھی قربان ہو چکے ہیں، جناب کے بھائی جو ہیں وہ بھی قربان ہو چکے ہیں، سارا کنبہ آنکھوں کے سامنے قربان ہو چکا ہے۔ امام حسین میدان جنگ میں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، یزیدی سامنے ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، جنگ کو چھوڑ دوں گا، تلوار کو ڈھونکا لیتا ہوں، نیچے گرا دیتا ہوں، مگر میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے تلوار کو نیچے گرایا، کربلا کی زمین پر سجدہ کیا اور حالت سجدہ میں اپنا سر مبارک قلم کروا کے شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کر۔ اس کو نماز کا قیام کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی مثال کائنات میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ نماز کا ایسا قیام کہ زندگی میں نماز چھوڑنے کا کوئی کنسپٹ نہ رہ جائے، یہ اقامت صلاۃ ہوتا ہے۔ نماز کے ظاہر کی حفاظت یوں ہو کہ بندے کی ساری کائنات، بھائی دیکھیے نا، دنیا کی ساری رونق اولاد کے ساتھ ہے، دنیا کی ساری رونق بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، دنیا کی ساری رونق بھتیجوں بانوں کے ساتھ ہے، سارا کچھ ایک شخصیت اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر چکی ہو، پھر بھی نماز کو قضا کرنے کا کوئی تصور اس کے ذہن میں آتا نہیں، پھر بھی کوئی تصور نہیں، پھر بھی حالت سجدہ میں سر کو کٹوا ہے۔ اور نماز کے باطن کا عالم یہ ہے، نماز کی باطنی کیفیت ایک ہوتی ہے نا، حالت نماز میں ایک مسلمان کی باطنی کیفیت ہوتی ہے کہ انہی کے والد گرامی خلیفہ راشد داماد رسول مولا کائنات حضرت سید مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں، بعض سیرت نگاروں نے فرمایا یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، پر کسی جنگ میں آپ کے پاؤں مبارک یا پنڈلی مبارک پر، یعنی جسم اقدس کے نیچے والے حصے میں تیر لگ گیا، اور وہ اس طرح کھب گیا تھا کہ تیر کو جب جسم اقدس سے نکالتے تھے تو شدت کی درد آپ کو ہوتی، شدت کی درد ہوتی تھی، باہر نکلنے کی اس کی اتنی تکلیف تھی۔ جو ہی کوئی صحابی ہاتھ ڈالتے کہ حضور میں نکال دوں، فرمایا نکال دوں، نکالنے لگتی اتنی درد ہوتی کہ منع فرمایا نہیں، میرے سے یہ درد برداشت نہیں ہوتا، نہ نکال۔ حضور یہ نکلے گا کیسے؟ کیا سارا دن یا 2-4 دن ایسے ہی پڑے رہیں گے؟ آپ اس میں نکالنا تو ہے۔ مولا علی پاک فرماتے اچھا اگر نکالنا تو ہے، اس کے علاوہ تو چارہ کوئی نہیں، پھر اس طرح کرنا کہ میں بھی تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں نماز ادا کرنے لگ جاؤں تو میرے جسم سے تیر کو نکال لینا۔ یعنی نماز میں حضرت علی پاک کی محبیت کا عالم ہے، نماز میں اللہ کی طرف توجہ کا عالم ہے۔ اور واقعتاً پھر ایسا ہوا، یہ سٹوریز نہیں ہے، مولا علی پاک کا واقعہ کہ آپ نے نماز کی نیت فرمائی، اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، دیگر صحابہ نے پیچھے سے تیر کو پکڑ کے نکال لیا، مولا علی کی نماز ختم نہیں ہوئی، کوئی شدت آپ نے محسوس نہیں کی، کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آپ نماز ادا فرما دے اپنے گھر کے اندر، نماز ادا فرماتے گھر کے کسی حصے میں آگ لگ گئی، گھر کے کسی حصے میں آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھانے بھی لگ گئے اور ساتھ آپ کو آوازیں دینے لگے، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے حضور کے ساتھ دادا نماز کو چھوڑ دیجیے، گھر میں آگ لگ گئی۔ امام زین العابدین کی نماز میں کوئی تغیر نہیں آیا، آپ مسلسل نماز ادا فرماتے رہے۔ آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا حضور ہم تو آپ کو آوازیں دیتے رہے، گھر میں آگ لگ گئی تھی، تو آپ نے آوازیں نہیں ہماری سنی؟ فرمایا آوازیں تو سنی تھی۔ تو حضور نماز کیوں نہیں چھوڑی؟ فرمایا نماز اس لیے نہیں چھوڑی کہ آخرت کی آگ کا خیال آ گیا تھا۔
کہ اگر اس دن کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے کون بچا سکتا؟ کیفیات ایسی تھی نمازوں کے اندر کہ ان حالتوں میں بھی نمازیں چھوڑنے کا کوئی کنسپٹ نہ تھا. یہ نماز کا قیام اسے کہتے ہیں. اور جس نمازی کا نماز میں اتنا ہی دل لگا ہوا ہے، میں ایگزامپلز دے کے سب ٹائمرز کرتا رہتا ہوں، اتنا ہی دل لگا ہوا ہے کہ کسی دن امام صاحب نے قرات لمبی کر لی کسی رکعت میں، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، آج 2 منٹ کی بجائے 4 منٹ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑ گیا، دل پریشان ہو جائے. تو یہ نماز کیسی نماز؟ کسی دن تبلیغ دین زیادہ سننے کا موقع مل گیا، بجائے اس کے کہ اس امام پہ جا کے تھکنے نہیں ہوں کہ آج آپ نے ہمیں حضور کا ایک اور فرمان ایکسٹرا سنایا، ایک اور اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا، تو دل پریشان اور متذبذب رہ گیا جو بڑھ کی ہے میرے لیے. تو وہ دل کیسا دل؟ وہ نماز کیسی نماز؟ اور آتا زکات اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں، تو صحابہ کرام نے جیسے اپنے مال پیش کیے اسلام کی خاطر، یہ مسجد آباد کرنے والے بندے کی چوتھی نشانی جس پر اگنی میں بیان ہوتا ہے. بعض صحابہ نے جیسے حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے حوالے سے بعض سیرت نگاروں نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ساری عمر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. سبحان اللہ. بھائی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال کا بچانا لازم ہے نا. مال بچے گا، پورا سال پڑا رہے گا، کہیں خرچ نہیں ہوگا، پھر جا کے اس کے اوپر احکام لگیں گے. تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے تھے جو کماتے تھے اپنا کھا کے باقی اللہ کی مخلوق میں تقسیم فرما دیتے تھے، ساری عمر زکوٰۃ فرض نہیں. اور جو صاحب حیثیت مال و دولت والے صحابہ تھے ان کی زندگی بھی ایسی تھی کہ مال تو پاس تھا مگر دل میں محبت مال کی نہیں، دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی تھی. مال کو اس محبت سے زیادہ انہوں نے آگے بڑھنے نہیں دیا. حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور غزوہ تبوک وہ جہاد ہے جس میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کا لشکر موجود تھا. 30,000 صحابہ کرام تھے اس لشکر میں. کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ کرام تھے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا دنیا کی سپر پاور ہے جس کے ساتھ جہاد کا میں ارادہ رکھتا ہوں، اس جہاد کے لیے تیاری کے لیے فنڈ ریزنگ کرو. حضور نے جب انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی، ایک صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اس کے حضور اس لشکر کا 1/3 یعنی 10,000 افراد جو ہیں ان کے سفر کے آنے جانے کا سارا خرچ میں اپنے ذمہ اٹھاتا ہوں. 10,000 افراد، یہ حضرت عثمان غنی کے مال کا یہ. مسجد آباد کرنے والا بندہ اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کا شوق اس کے دل میں پایا جائے. یہ بنیادی صفت ہے جو قرآن نے بیان. اور 5ویں اور آخری صفت جس کا قرآن نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والے بندے ایسے ہوں کہ وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھے. اللہ کے علاوہ اور کسی کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھے. اور اس کی تو جا بجا صحابہ کرام کی زندگیوں میں مثالیں نظر آتی ہیں. جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. مکہ مکرمہ کا ماحول تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں آئے اور آ کے بلند آواز سے تلاوت قرآن مجید شروع فرما دی. کس لیے کہ عربوں کو ترجمہ کرنے کی تو ضرورت کوئی نہ تھی. بھائی کوئی سنے گا تو اس کے ذہن میں بھی بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ کا کلام کیسا عظیم کلام. آپ نے جو بلند آواز سے تلاوت شروع کی، اہل مکہ نے آپ کو اتنا مارا اتنا مارا، ابو بکر صدیق صحن کعبہ میں بے ہوش ہو کے گر گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا.
آپ کا چچا سگا آپ کو اتنا مارتا تھا کہ لیدر لے کے نا، لیدر چمڑا بدبودار لے کے پہلے آپ کو اس چمڑے میں لپیٹتا معذاللہ، اور لپیٹ کے آپ کو باندھ کے تو ریت اور گرم ریت کے اوپر پھینک دیا کرتا تھا دوپہر کے وقت۔ ان کیفیات میں ان صحابہ کرام نے کائنات میں اگر کسی کا اتنا لمحہ بھر کا بھی ڈر ان کے دل میں ہوتا تو ان کی کیفیات زندگی میں ایسے نہیں ہوتی کہ ڈر ہوتا کہ آج میں اسلام کا نام لوں گا تو آج کیا بنے گا، آج اللہ کا نام لوں گا تو آج کیا ہوگا، آج رسول پاک کا نام لوں گا تو آج کیا ہوگا، آج قرآن پڑھوں گا تو آج کیا ہوگا۔ کائنات میں کسی کا ڈر صحابہ کرام کے دل میں نہ تھا، اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی خوف ان کے دلوں میں نہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ حضور نے رستے میں بدر کے میدان میں جانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے صحابہ کی فرمایا کہ حالات و واقعات ایسے ہیں، دو لشکر تھے، کافلہ تھا، ایک لشکر تھا، خیال تھا کہ جو تجارتی قافلے اس کو روکیں گے، وہ نکل گیا۔ آگے مکے والوں کا لشکر آ رہا تھا، حضور نے دوبارہ میٹنگ جو ہے وہ طلب فرمایا، میوتے بلا لی صحابہ کرام کی، فرمایا اب ایسی کیفیت ہے، تیاری بھی پوری نہیں ہے، ہتھیار بھی پاس تھوڑے ہیں، کفار کا لشکر بھی آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آپ جذبات دیکھیے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ہو بھئی جہاد کے لیے چلے، انہوں نے کہا بھئی موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ یہ قرآن مجید میں جو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا موسیٰ آپ جائیے اپنے رب کو ساتھ لے جائیے، آپ جائیے اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیے، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہاں پہ بیٹھ جا کے انتظار کریں گے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم آپ کو ان جیسا جواب نہیں دیں گے، ہم یہ کہیں گے آپ اٹھیے اللہ کی مدد کے ساتھ، جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا ہم اپنے خون گرا کے دکھا دیں گے۔ ایک صحابی اٹھے، یہ میٹنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی اٹھے، حضور نے فرمایا اچھا بھائی تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا حضور جان کے مان پاؤں تو میں اتنا عرض کر سکتا ہوں، آپ چلیے ہماری قیادت کیجئے، آپ ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں، حتیٰ کہ آپ سمندر کے کنارے ہمیں کھڑا کر دیں اور حکم دیں کہ سمندروں میں کود جاؤ، خدا کی قسم ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ صحابہ کے دل میں کائنات میں سے اپنے رب کے کسی کا ڈر نہ تھا۔ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی مسجد ہے نا ہماری، کوئی گرورود کی، کوئی آمرود کی، کوئی اوسلو کی، کوئی ڈنمارک کی، کوئی پاکستان کی، ان مسجدوں کے نمازیوں کی بھی یہ شان ہونی چاہیے، تو آپ کو ان نمازیوں کی شان کا کیا اندازہ ہوگا کہ جنہوں نے حضور کی حیات ظاہری میں مسجد نبوی کو آباد کیا، ان کی شان کیسی شان ہے؟ جنہوں نے حضور کی حیات ظاہری میں حرم کعبہ کو آباد کیا، ان کے اندر یہ صفات نہ ہوں گی؟ صحابہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ تھے۔ یا تو 20-20 کروڑ عوام کی نمائندگی مسلمانوں کی نہیں کرنی چاہیے، یا بندے کو تقریر قوم سے کرنے سے پہلے اپنی اپیریں کہیں سے لینی چاہیے۔ آج ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں معذرت صحابہ کرام ڈر گئی تھے غزوہ بدر، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا تو بندہ آپ اپیریں لے لے کسی جگہ سے، تو یا ان نازک موضوعات پہ بات نہ کریں، یہ وضاحتیں آنی چاہیے۔ دنیا میں بڑے آئے اور بڑے چلے گئے، صحابہ کرام کسی سے دنیا میں ڈرنے والے، وہ یہ کسی سے ڈرنے والے نہ تھے۔ ان کے دل میں اگر ڈر تھا تو محبت پیدا ہوا، ڈرنے والے ہوتے تو مکہ کی گلیوں میں ان کے سرداروں سے مارے نہیں کھاتے، ڈرنے والے ہوتے تو صرف شلواریں اور تہبند باندھ کے بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ اللہ کی 5 نشانیاں بیان فرمائیں مساجد کو آباد کرنے والے لوگ اللہ پر ایمان رکھیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان صفات سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔